حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی نہیں. ویسٹ جو اعتراض کرتا ہے وہ اعتراضات چونکہ میڈیا میں آ جاتے ہیں تو وہ بچے ہمارے قبول کرتے ہیں اعتراض. کہتے ہیں اچھا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نتیجہ یہ کہ وہ عقیدت میں کمی آتی اور عبادت کا ذوق نہیں. ذوق آدمی سے بہت کام کراتے، عبادت نہیں رہی، عبادت کا ذوق بھی نہیں رہا. یعنی یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی 10 منٹ اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے. تصور ہی نہیں ہے کہ خدا کے لیے وہ 15 منٹ ایک سجدہ کرے. عبادت کا ذوق نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی. ایسے جذباتیت، لیکن جو محبت سیرت اور ان چیزوں کی بنیاد پہ آتی تھی نہیں. اور قرآن کی تعلیم رہی نہیں، نصاب بھی ہے تو بچ کیا گیا اسلام کا. پی ٹی آئی کے لڑکے بہت سے سنتا ہمارے یہاں شاید پتہ چلا. عمران خان ایک عرصے سے کہہ رہے تھے سنتا، انہوں نے مجھے کہا کہ ضرور بھیجوں گا، لیکن بڑے آرام سے ان کے اعتراضات سنتے ہیں. جو اسلام پر انہیں اچھی بات ہے، انہوں نے پوچھا یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن جو اعتراضات انہیں تھے وہ ایسے تھے کہ ولیعذ باللہ کوئی کافر ہی ایسے کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا. دو گھنٹے تقریباً ایک لڑکا بحث کرتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی. جب میں نے پوچھا تو اس نے ویسٹ کو پڑھا ہوا تھا. انگریزوں نے جو اعتراضات کیے تھے اس بچے نے پڑھ رکھے تو بچپن میں کہیں لندن میں رہا، اس ماحول میں سیرت. اب اس نے کہا میں تو اردو کی کتاب ہی کبھی نہیں پڑھی، عربی فارسی سے درکنار تو اردو پڑھتے تھے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ 3 صدیوں سے انگریزوں سے واسطہ ہے، مگر ہم اتنا اچھا لٹریچر نہیں تیار کر پائے جو ان کو دعوت دی جائے. اب چائنا میں چائنا سے نظام بدل جائے. یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ 400 سال کے بعد اب اتنی بڑی تبدیلی آئی. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندو مسلمان سب نفرت کرتے تھے کہ ہمارے آقا بن جائیں گے، اور وہی ہوا، انگریز بن گئے. انگریزوں کی جو تہذیب اس نے اتنا اثر دکھایا کہ یہ صورت حال ہے. اب جب چائنا کی تہذیب غالب آئے گی تو کوئی مذہب ہی نہیں رہے گی. اور اگر انہوں نے سوشلزم کا نظام شروع کر دیا یہاں بھی، پھر زمینیں بکیں گی. زمین سے کسان اب کماتا ہے، فرض کر لیں 1 لاکھ روپیہ سال میں، وہ کہیں گے 50 لاکھ ان سے ویسے ہی لے لیں، چھوڑو ان زمین کیا رکھا ہے، زمین گورنمنٹ کی ہو جائے. جب یہ ہوگی تو ووٹ کا نظام ٹوٹ جائے گا.
چائنا کا جو نظام ہے اگر یہاں نافذ ہو گیا تو مذاہب جتنے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جانا چاہیے. چائنا والوں کو دعوت دیں خدا کی، ان کے زبان میں وہ کوئی ہم نے تیاری کبھی نہیں. جتنے چیلنج دنیا میں یورپ اور دیگر اقوام کی طرف سے اٹھے ہیں، ہم اس چیلنج کو بیٹ کرنے کو تیار نہیں. سب سے پہلے ٹیلی ویژن کا چیلنج آیا، گھر گھر میں اس نے جو پیغام دیا پہنچا. ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ ہم اسے اس کو صحیح استعمال. پھر یہ جدید نظام آیا، ان سے بھی سود کا نظام آیا. سود کی کا متبادل نظام دنیا میں ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے حکمران اور قائدین جو لکھ پڑھ کے آئے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سود کا کوئی متبادل اساس کوئی نظام ہے بھی نہیں ہے، کیا کچھ پتہ نہیں. انہوں نے صرف یہ سنا کہ چوری کریں گے تو اتنا ہاتھ پھٹ جائے گا اور پیئیں گے نشہ کریں گے تو اتنے کوڑے پڑیں گے. بس اسلام کا یہ پہلو اور ویسٹ بھی یہی بتاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. کئی مرتبہ عراق گئے. عراق میں صدام جو تھا نے خود دیکھا، ان کا وزیر اعظم نائب وزیر اعظم نے خود دیکھا. عراق میں ہر شہری کا راشن مقرر ہے، تنخواہ الگ دے، راشن گورنمنٹ الگ دے. اتنی کھجوریں ہیں، اتنا آٹا ہے، اتنی گھی ہے، اتنی شکر ہے، 5-7 چیزیں گورنمنٹ نے ڈبوز بنا رکھے تھے. ہر کوئی اپنا کارڈ دکھا کے شکر ہے. اتنے خوشحال تھے عراق والے کہ جب ہم گئے تو ان کے تقریباً $3 امریکن کا ان کا 1 روپیہ. بس وہ پھر تباہی ہوئی جو ہوئی. تباہ کرنے کے بعد پھر جو برطانیہ وزیر اعظم تھے انہوں نے کام سے غلطی ہوگی، سوری. لاکھوں آدمیوں کو مار کے، عراق تباہ کر کے، لیبیا تباہ کر کے، سوری. کارگل کی جنگ کی رپورٹ جو ہے بڑی بڑی دلچسپ، پڑھنا چاہیے. سوچ رہا تھا کہ اس رپورٹ کا ایک حصہ کس طرح فوٹو کاپی کرتے ہیں. دونوں طرف انڈیا اور پاکستان کی فوج جو لڑی کارگل میں، تو رپورٹ یہ دی ہے سب نے کہ امریکہ نے سب پاکستان نے کہ جو مارٹر اور جو فائر کرنا تھا وہ نہیں تھا، گولے نہیں. اور وہ گولے جو چلانے کی مشین تو یہ جو چیزیں بھی تھی وہ تھی دونوں کے پاس. تو دونوں فوراً سویڈن پہنچے اور سویڈن کی کمپنی نے فوری طور پہ اپنے جو بھی مینجمنٹ کے لوگ تھے ان کے 2 حصے کیے اور ایک ٹیم جو تھی اس نے انڈیا سے سودا کرنا شروع کیا، ایک ٹیم نے پاکستان سے. دونوں اسلحہ وہاں سے لے کے آئے، دونوں نے ایک دوسرے کے علاقے میں استعمال کیا. بیچنے والا سویڈن.
کوئی پورے عالم اسلام میں سمجھانے والا نہیں رہا کہ کچھ کر رہے ہو، اس سے اسلحے کی فیکٹریز اور جگہ چل رہی ہیں، پیسہ وہاں جا رہا ہے، تمہارے لوگ غریب ہو رہے ہیں. کچھ اس لیے آہستہ 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 ہمارے یہاں بچوں کے ذہن میں ارتداد کے بیچ بیٹھنا شروع ہو. پردہ پہلے بھی کوئی ایسا خاص نہیں عورتیں کرتی تھیں، لیکن مسلمان بچیاں پردے کا مذاق بھی نہیں اڑاتی، کہتی تھیں ہمارے گھر میں نہیں ہے یا نہیں کرتی، بری بات ہے. اب وہ باقاعدہ اس پہ دلائل دیتی ہیں کہ پردہ خراب چیز نہیں کرتی، رشتہ نہیں کرتی. شوہر کہے گا کہ دوپٹہ ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہ ایک سوال لکھ کے خاتون نے بھیجا. بیان ہوتا ہے جمعے کے دن مغرب کے بعد. اس نے باقاعدہ لکھ کے بھیجا کہ یہ پردے کا جو ظالمانہ نظام ہے خدا نے کیوں رکھا. تو میں نے کہا کس نے مجبور کیا آپ کو خدا کا نظام ضروری ہے، آپ اپنائیں یا ایمان لائیں؟ جو دین اتنا ہی خراب ہے، آپ کو ضرورت اس کی کیا پڑی؟ اور یہ فضا بنتی چلی جا رہی کراچی میں خاص طور پر. کوئی ایک چینل نہیں، اتنے بڑے میڈیا میں جو اپنے فرقے سے اوپر اٹھ کے کتاب و سنت کو بیان کرے، مجتہدین کی بات کرے، امت میں جو اصل اوریجن تھی اس کی بات کرے، کوئی تاریخ بیان کرے، کوئی خلافت راشدہ کیا تھی، خلافت کے اصول کیا تھے، شورا کیسے قائم کیا ہے، اسلام نے سیاسی نظام کیا دیا ہے، ڈیموکریسی. اس ڈیموکریسی کے نتیجے میں ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کا اور ایک تانگے والا تو ان کا ووٹ برابر. تو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جب تک تعصبات موجود ہیں جمہوریت چلی نہیں سکتی. یعنی اس حد تک ہے کہ اگر فرض کر لیں گاؤں میں چیمیں کینڈیڈیٹ چٹھا اگر کھڑا ہو گیا تو کتنا ہی اچھا کرنا، اس کے مقابلے میں چیما کتنا ہی برا کرنا، وہ اسی پڑنا. تو یہ تعصبات ہی بھی ختم نہیں. اردو اسپیکنگ ایم کیو ایم کا کوئی آدمی کراچی سے آئے اور پشاور نہیں جیت سکتا، اس لیے کہ پٹھان کیوں ہو. پٹھانوں کا کوئی بھی بچہ آدمی کھڑا ہو جائے ایم کیو ایم کے ان علاقوں میں جو ان کے مراکز ہیں، کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، کچھ بھی پشتو ہوتا ہے لہٰذا ہو گیا. جمہوریت اس کے پیچھے پڑ گئے، اس میں تعصبات ہی دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی صاحب ہیں، کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن فرض کر لیں دوسری طرف بریلوی یا شیعہ یا کوئی اور ہے تو وہ ادھر جائیں گے، ادھر نہیں. ہم قومیت میں بٹے ہوئے، زبانوں میں بٹے ہوئے، مذہب میں بٹے ہوئے، عہدوں میں بٹے ہوئے، پیسے میں بٹے ہوئے کہ کتنے سو روپے کا کتنا ووٹ ہے. وہی چلیں جمہوریت نہ تبدیلیاں آتی ہیں.
اصل چیز جو تعلیم کا مقصد تھا وہ ان نسلوں میں شعور پیدا کرنا تھا کہ بیٹے سمجھیں آپ اس بات. شعور کی بجائے رٹا آ گیا اور رٹے کی بجائے پیسہ. ایسا دے دیں ڈگری. راشد کام کرتے تھے پہلے اسٹور کا نا میڈیسن کا, تو انسپیکٹر آ گیا, چھاپا ہو گیا, پتہ نہیں کس چیز کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا. سرٹیفکیٹ تھا, انہوں نے کہا جی ہم دکان بند, یہ اسٹور سارا سیل کرتے. انہوں نے کہا ہم نے کون سا کوئی اتنی لمبی چوڑی دوائیاں دینی ہوتی ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, آتے ہیں ایسے اسپرین یہی دیتے ہیں اور کیا ہے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی گاڑی دے 10,000 دے دیں, سند میں لا دیتا ہوں, آئندہ بھی میرے جیسی بھائی آئے تو اس کو دکھا. 10,000 کا 7,000 روپے طے ہو گیا. ہفتے 10 دن میں پنجاب یونیورسٹی سے سند دے. جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ قیادت کی تبدیلی سے قوم تبدیل ہو جائے گی, لوگ نہیں سوچتے کہ قیادت حرمین شریفین کے ائمہ آ جائیں تو بھی اگر تھانے دار یہ چاہتا ہے نا کہ میرے محلے میں ہیروئن بکے تو بک کے رہے گی. کچھ نہیں کہتا. تھانے دار یہ چاہتا ہے کہ رشوت کا نظام چلے تو چل کے رہے گا, وزیر اعظم چاہے امام کعبہ. اصل تبدیلی جو آپ کے یہاں سے آنی ہے نا اساتذہ, وہ تعلیم ہے. 20-30 سال میں ایک نسل ایسی آ جائے جو باشعور بتاؤ کہ نظام کیا ہے, اسلام کیا نظام دیتا ہے, کیسے مسلمانوں کی حکومتیں کی تھی. ٹھیک مطلب یا تو دین کو ہی چھوڑ دینا تو پھر بات ختم ہے. ہم تو کہتے ہیں دین ایسی دین نام ہے ناگزیر ضرورت کا, بس اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. ہمارے اللہ کا شکر ہے اب بھی یہ شعور ہے کہ گائے کا گوشت بکتا ہے, سور کے گوشت کی دکان ہے کوئی کھول سکتا. تو یہ شعور ہی ہے نا کہ حرام گوشت کیا حلال. شراب کی دکانیں, شراب بہت لوگ چاہتے ہیں اسلام آباد, لیکن پتہ ہے کہ جس دن کھلی شام سے پہلے لوگ ان کو دن کرتے ہیں. ایک شعور ہی کی بات کہ دین اتنی ناگزیر ضرورت ہے, اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. رشتہ کرنا ہے تو بالکل عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کس کا دودھ پیا ہے, بہن ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, کیا ہے, اللہ نے اس رشتے کو حرام قرار دیا. ایک شعور دلی سطح حد تک چلی جائے کہ جو قیادت ہے وہ خود کس لیول کی, اور یہ تعلیم دیتی ہے, اور تعلیم پہ آنا. اس لیے آپ دیکھیں اب وہ شاہد آفریدی ہیں کرکٹر, یہی نام. ایک دوست نے پتہ نہیں کہا کینیڈا جانا ہے اور وہاں پہ چندہ جمع کرنا ہے. ان کا رمضان آ رہا ہے کدھر جانا ہے, کہیں نہیں جانا. یہ مولانا جمیل صاحب تھے, کئی کروڑ ان کے ٹرسٹ کے لیے چندہ. انہوں نے کہا ان سب کو فکر ہے کہ انسانوں کی جانیں بچیں, زندگی بچے. عمران خان شوکت خان بنا گئے, یہ بنا رہے ہیں, وہ ایک اور بھی شہزاد رہے. ہاں اکثر سب, ہاں یہ سب, کسی کو فکر نہیں ہے کہ انسان کا جسم نہیں روح اصل ہے.
اگر آپ بچوں کو تعلیم دے دیں، شعور پیدا کر دیں تو خود ہاسپٹل بن جائیں. ہم اپنی قوم کو تعلیم اگر دے دیں تو وہ خود بیماریوں سے بچیں گے، وہ خود جانیں گے کہ پانی کیسے پینا ہے اور کیسے نہیں. تو درخت کی شاخوں کو پانی دے رہے ہیں، جڑیں ویسی خشک. یہی ہو کوئی ایک اس لیے کہ اہمیت نظر میں اس چیز کی ہے بس، کیونکہ وہ کرکٹ کھیلے ہیں، مرتے دیکھا ہے ماں کو باپ کو، معاشرے میں کیسے یہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ یار مرنا تو ہے ہی ہے، 20 سال اور ٹھہرو، مرنے تو 20 سال بعد جو بچے آئیں گے پڑھاؤ گے، وہ بچے خود ایک سسٹم اپنا بنا لیں. نواز شریف صاحب نے 1 کروڑ روپیہ دیا کھلاڑیوں کو، لیکن پچھلے پورے 4 سال میں پرائم منسٹر نے کبھی یہ کیا ہے کہ اس بچے نے مثلاً وہ ہارورڈ پڑھنے گیا تھا اور یونیورسٹی میں وہاں بہت اچھے نمبر لیے، اس بچے کو پیسے دینے چاہیے، اس بچے کو کہ بیٹے یہ جو کروڑوں محنت. کبھی یہ ہوا ہے کہ عبدالقدیر خان کو بلا کے کہا کہ خان صاحب آپ نے ایٹم بنا، یہ اٹامک ساری آپ نے بڑا کام کیا ہے. یہ 5 کروڑ آپ کی اولادیں محنت ادارہ بنا. سامنے کہاں پہ؟ اچھا ہم کبھی کہیں نہیں پہنچے. جی اسلام کبھی جو اس سال ملک میں مشتاق یوسفی نے بڑا اچھا طنز لکھا ہے، زبردست کتاب آئی ہے. یوسفی صاحب یہ لیں 50 لاکھ آپ نے ایسی چیزیں لکھی. کبھی یہی کہا ہو کہ شاعری میں آدمی نے کمال کیا، یعنی جتنے علوم ہمیں انسان بناتے ہیں یا ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں کبھی نہیں. وہ کرکٹر ہیں تو عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، چیف بھی کہتا ہے عمرے پہ جاؤ. کبھی جو کہا ہو کہ زکوٰۃ سے کسی آدمی نے کراچی میں سیر کرتے ہیں 10 منزلہ بلڈنگ بنا کے غریبوں کو دے. کبھی اس کو بلا کے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، زکوٰۃ کا صحیح پیسہ استعمال کیا ہے. کتنا خرچہ ہے؟ 1 کروڑ خرچہ ہے، 1 کروڑ مجھ سے بھی لے لیں، ہماری طرف سے آپ کا. کبھی یہ کہا کہ آپ نے صاف پانی کے لیے محنت کی ہے، یہ نہیں پیسہ سے، کیونکہ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کرکٹ یہ بڑی موسیقی. انڈیا میں جانا تھا تو بڑے درجے کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کیوں جانا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ضروری کام. انڈیا جو وزارت داخلہ ہے ان کی، انہوں نے فون کرنے کہا کہ جی نہیں ویزا دیا جا سکتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، عہدہ ہے، مودی اور نواز شریف صاحب دونوں مل کے سوچیں. جو بات اپنی کی کہنے کے لکھ دیجیے، ہم نے لکھ کے دے. کیا دونوں پرائم منسٹر، دونوں ممالک کے لوگ سوچیں
کہ ویزے کے معاملے میں ایکٹر جتنے ہیں فلمی دنیا کے، انڈیا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو ویزے دے دیں، کھلاڑی جتنے ہیں انہیں ویزا مل جاتا ہے، کبھی نہ ملے تو بات، لیکن عمومی طور پہ یہ 2 ہیں. ہم نے کہا 2 بڑھا کے 5 کیوں نہیں کرتے؟ ساری طرف ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ہے، وہ لوگ جو صرف علم اور تحقیق کا کام کرتے ہیں آپ انہیں بھی شامل کر لیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں. پنجاب یونیورسٹی، دیال سنگھ کالج لائبریری لاہور میں انڈیا والے ترستے ہیں کہ یار اتنی چیزیں پڑھی ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافیوں بھی ہے. ہم نے کہا اس سے بھی مستثنا کرتے کچھ کریں. چوتھے ہم نے کہا میڈیکل کو کیوں نہیں کرتے؟ کتنے ہی مریض ہیں جنہوں نے یہاں سے انڈیا جانا ہے، اور انڈیا والے ہمارے یہاں بھی آئے، ہمارے ہاسپٹلس میں بھی ممکن ہے کوئی صورت. انہوں نے کیا آفر کرنا ہے؟ جا کے جاسوسیاں کرتی ہیں مریضوں نے. 5ویں چیز ہم نے کہی کہ جتنے بھی لوگ سیاست سے بالکل ہٹ کے صرف اللہ کو یاد کرتے، ہندو جو بھی ہیں، بھگوان، یہ سکھ ہیں، عیسائی، مسلمان، جو اپنے رنگ میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پتہ ہے کہ اس کا کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارے یہاں کتنے ہی مندر ایسے ہیں، چکوال، کٹاس جو ہے، یہ ان کے ہاں اتنے ہی مقدس ہے جیسے ہمارے یہاں زمزم. یہاں کا پانی بوتلوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں، جس سے ہمارے مسلمان کہ انہیں بھی استثناء دے دیں، نرم کر دیں دونوں ممالک پالیسی. تو کیا جاسوسی کوئی کرے گا؟ مریض آدمی یا کوئی شاعر یا ادیب یہ جاتے ہیں، کسی ایک کے متعلق شبہ کی ہے اس کو بناتے ہیں، باقی عمومی طور کچھ نہیں. لیکن یہ سب چیزیں آتی ہیں شعور سے، تعلیم سے، شعور میں ترقی سے. وزیر اعظم ہے، کھانے کا ماشاءاللہ اچھا ذوق ہے نا، ٹھیک ہے، کھانے تو ترکی سے کباب لگانے والا بھی لیا، اس لیے کہ ذوق ہے، جانتے ہیں ترکی کے کباب اچھے تھے، بہت اچھا ہے. اگر وہ پڑھتے ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ آکسفورڈ پریس نے جو کتاب چھاپی ہے نا پاکستان میں، یہ بڑی زبردست، اس کو کیوں نہ عام کرے. ہمارے جرنیل تو اکثر افسوس سے چھپاتے ہیں، ہمارے جرنیل جو ہے وہ اکثر اپنے میوائز جو ہے آکسفورڈ والوں سے چھپاتے ہیں. ہاں، اور بعض بڑی بڑی اچھی کتابیں آکسفورڈ پریس پاکستان میں بعض کتابیں بہت عمدہ چھاپ ہے. کیا ہمارے جرنیلوں کو پتا ہے آکسفورڈ یہی غریب، اس لیے کہ آکسفورڈ والے لین دین میں کھڑے ہیں نا، مسودہ خریدا، پیسے دے دیے، بس. کبھی کوئی ٹیچر کا انتخاب نہیں کرتے کہ یہ جو بورڈ میں ٹاپ کیا ہے بچوں نے اس سال، اس کا ٹیچر کون ہے؟ ان ٹیچرز کو بلاؤ، انہیں پیسے، انہیں کو آپ کے پاس مکان نہیں، اچھا مکان آپ کو دیتے ہیں، آپ ایسے بچے کا. اس لیے کہ ساری پالیٹکس بچپن سے جو دیکھی ہے وہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، فراڈ. یعنی ہمارے یہاں پوری پالیٹکس اب تک ہماری جتنی عمر ہوئی بس ایک ہی نتیجے پہ اب تک پہنچے ہیں، اللہ جانے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پوری پالیٹکس منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم سے کوئی بھی کہتا ہے سر، میں کہتا ہوں یہی ہے، منافقت سے شروع کرو، جھوٹ بولو، سب کچھ کرو، اسمبلی میں پہنچ گئے تو تجارت کر لو، اپنی سیٹس بیچو، خریدو، رسالت دو. نفاق اور منافقت سے شروع ہو کے تجارت. کون پوچھتا ہے پبلک کو؟ کون پوچھتا ہے اپنے ووٹ میں دیا؟
یہ جتنا بھی اندر جائے نا پی ٹی آئی کیا کوئی بھی جماعت حال ایسے زیادہ یہ ہے کہ خان صاحب کوئی مالی طور پہ کرپشن نہیں ہوتی، لیکن تنے تنہا ایک آدمی اور ملک میں ٹیم نہیں، مطلب کی بات ٹیم کسی کے پاس نہیں، ضیاء الحق کا انتقال ہوا تو اسی کے منسٹر پیپلز پارٹی نے کچھ لے لی، پیپلز پارٹی والوں کو کچھ منسٹر نون لیگ نے دے دیا، اب نون لیگ جب ختم ہوگی یا جائیں گے کچھ بھی ہوگا تو کچھ ہوگا تو یہ سب، اور پھر یہ سب ایک دوسرے کے بیٹے بیٹیوں سے رشتے کرتے ہیں، لیکن اقتدار گھر میں نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جس معاشرے میں نا اس کا چلنا ممکن ہے، تو معاشرہ چل رہی نا، معاشرہ چل اس طرح کی انارکی بھی تو نہیں۔ 99% لوگوں کے گھر اجڑے گئے، ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، شوہر کہتا ہے یار 4 گھنٹے جو باہر گزارنے زیادہ اچھا بیوی کی وقت سے، بیوی کہتی ہے کہ پیسے لاؤ، یہ بچے ہیں کدھر سے پڑھیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ماں کو دینے، کہتا ہے ٹھیک ہے ماں کو آپ دیں کہ اپنے بچوں کو تو پیار کریں، اور سب کچھ ہے، کہتے ہیں مقام کدھر ہے، کرایہ کدھر ہے؟ معاشرہ ایسا تشکیل پایا ہے کہ بیٹی کا ہر دن جو بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے پریشانی ہے، اور بیٹے کا ہر دن جو گزرتا ہے تو خوشی ہے کہ جب بڑا ہوگا کمائے گا بازو بنے گا، اور جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اتنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، وہ جائے کہاں؟ ستر سال میں آپ کے اس معاشرے نے کتنے ٹاپ کلاس لوگ پیدا کیے، سائنٹسٹ کتنے نکلے، ٹیچر کتنے نکلے، کتابیں کتنی لکھی گئی، سائنس میں کیا ترقی ہوئی، دوائیاں کتنی ایجاد ہوئی، ٹیکنالوجی کا کیا بنا۔ اگر ملک نے جنگیں لڑی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، آفیسرز نے کیسے لڑا ہے، معاشرے تو ایسے چلتے ہیں۔ اسکول کتنے کھلے، کتنے فیصد بچے تعلیم میں منہمک ہوئے، کتنے باہر گئے، کتنے باہر سے لوٹے تو انہوں نے کتنے ادارے کتنے بنائے، شہر کتنے آباد ہوئے 70 سال میں، مطلب 20 شہر بھی آباد نہیں ہوئے۔ گورنمنٹ کے اسباب وسائل اور ذرائع 10 سال میں ایک شہر آباد ہوتا تو 7 بڑے شہر مجھے بتائیں کہاں آباد، اور جو شہر پہلے سے ہیں ان کے کی کچی آبادیاں بڑی ہیں، کچی آبادیاں یہ ہمیشہ جرائم کو جنم دیں۔ جتنی جرائم کسی پوش ایریا میں ہوتے ہیں کچی آبادی میں اس سے بڑھتے ہیں۔ کہاں ہے ترقی؟ اس زمین میں 2.5 کروڑ آدمی رہتے تھے جب پاکستان بنا ہے، مغربی پاکستان، اب اسی زمین میں 20-22 کروڑ ہے، زمین تو نہیں ہے، اور سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ان بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے جن بچوں میں تعلیم ہے ہی نہیں، شعور تو دور کی بات ہے، تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو جو تعلیم والے ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں تم نے ڈگری لے کے کیا کیا؟ وہ دیکھو فلانی کا بچہ اس نے نہیں پڑھا،
لیکن کم سے کم گھر تو ٹھیک چلا رہا ہے. تم نے کیا کیا؟ پولیس نے کتنی ترقی کی، ٹیچرز نے کیا کیا، معاشرہ کہاں کی. اکثر و بیشتر بچوں کی صلاحیتیں خود گھر کے ماحول میں تباہ ہو جاتی ہیں. پتہ ہے کہ لڑائی ہونی ہے، پتہ ہے جو کھانا مل جائے اس کھانے میں بھی کیا ہوگا، کتنا کھا سکتا ہوں کتنا نہیں کھا سکتا، کتنے ہم بھائی ہیں، پھل کتنے آئیں گے، گوشت کتنا آئے گا، یہ سب چیزیں ایسے ہیں. اس لیے اسی طرح انصاف بھی تو نہیں ہے. عدالتیں کتنی بنی، ججز کتنے آئے. سب سے بڑی چیز انصاف. کہیں بھی انصاف نام کی چیز نہیں. اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں امن کے بعد. انصاف خود امن کی اولاد ہے. اگر امن نہیں ہوگا کسی سوسائٹی میں تو جج کیسے جائے گا اور انصاف کیسے کرے گا. اور امن نہیں ہوگا، جب ظلم ہوگا تو ظلم کے لیے انصاف تو پھر وہ 30 40 سال بیٹھے. شہباز شریف صاحب کے ایک دوست کو کسی مقدمے میں کوئی فیصلہ ہوا اس کے حق میں، تو اس نے کہا یہ 35 سال بعد زمینیں اور یہ چیزیں ملی ہیں، ان کا کروں کیا گئی تو نسل ساری خراب ہو گئی. برباد فقر و فاقہ میں باپ دنیا سے چلا گیا، اس زمین کے میں نے کیا کرا. جب انصاف نہیں ملتا اس کا ریئیکشن انسان انتقام پیدا ہوتا ہے. انتقام ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس کا انتقام بجھ جاتا ہے جب وہ دیکھے کہ انصاف. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو جب قتل کا مقدمہ آتا تھا کئی مرتبہ فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ تلوار ہے، جا کے خود قتل کرو جنگل میں. حکمت یہی تھی کہ جس طرح اس نے مارا ہے، جب اسے تلوار چلے گی نہ مارے گی تو اطمینان ہوگا کہ ٹھیک تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے. کچھ بھی انصاف نہ عدالتیں نہ. لیکن سب کا اصل حل ہوئی شعور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. چلیے